جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کالز اور آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن ایک غیر رسمی سوال جو ہے وہ مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھا دیتے ہیں بغیر پوچھے۔ مفتی صاحب، عید گزری اور بقرہ عید گزری ہے، کیسے معمولات رہے، کیا مصروفیات رہی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عید پر ایک فطرتاً اور دین اسلام کی تعلیمات کا اثر ہے، ہر آدمی ہی خوشی محسوس کرتا ہے، ٹھیک، فرحت اور مسرت محسوس کرتا ہے، ٹھیک، تو ان معنی میں بہت اچھی عید گزری، ٹھیک، لیکن بارشیں تھیں جی، اور بہت زیادہ بارشیں تھیں، اس لیے باہر نکلنے کا سلسلہ کم ہی رہا۔ اور ہمارا جو آخری احکام تجارت کی ٹائمنگ میں جو سلسلہ ہوا تھا، احکام عید اور قربانی کے نام سے، تو وہ بھی بارش ہی کے دوران ہوا تھا ہمارے باب المدینہ کراچی میں۔ ٹھیک ٹھاک اس وقت بارش چل رہی تھی، کہیں ہلکی کہیں پہ بھاری۔ بہرحال تو یہ مصروفیات رہیں، آپ کی بھی مصروفیات رہیں۔ چلے آ جاتے ہیں نارمل روٹین کی طرف اور شامل کرتے ہیں آپ کی پہلی کال، پہلا سوال۔ کیا سوال کیا جا رہا ہے ہم سے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جی، میرا نام علی ریاض ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض بار کسٹمر ہمارے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو یہ کافی چیز مہنگی ہو گئی ہے، جبکہ وہ جو چیز ہم بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے ہی وہ پرانے ریٹ پر وہ پڑی ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارا اس طرح سے مہنگا بیچنا یا اسے کہنا کہ یہ اب مہنگی ہو گئی ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیے، اگر اس چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اتنا کہنے پر تو آپ حق بجانب ہیں کہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں مارکیٹ میں، ہاں، ٹھیک ہے، مطلب مارکیٹ میں نئے کمپنی کی طرف سے نئے ریٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک، تو آپ اتنا کہنے میں حق بجانب میں کہ نئے ریٹ آ چکے ہیں۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سوئی جیسے ہی 12 بجنے پر آتی ہے، جی، پیٹرول کے جب ریٹ تبدیل ہوتے ہیں جی، جی، تو نیا ریٹ چارج ہو رہا ہوتا ہے، جی، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ٹینکوں میں جو ہے پہلے سے بالکل پہلے سے موجود ہے، وافر مقدار میں جی، موجود ہے۔ تو نئے ریٹ آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس چیز کے ریٹ اب نئے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پہلے سے موجود ہے، نہ گاہک کو حق حاصل ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ مال تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو یہ دکاندار کا انفرادی معاملہ ہے، ٹھیک، یعنی درست ہے ان کا معاملہ، جھوٹ کا عمل نہ پایا جائے۔ ٹھیک، یہ ہمیں مثال کے مہنگی طور پر پڑی یہ ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ مہنگی پڑی ہے، ٹھیک، یہ ہمیں اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ وہ پرانی خریدی ہوئی ہو، ٹھیک، یہ اب جھوٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک، جھوٹ سے بچتے ہوئے جو ہے، جو دکانداری اور کسٹمر اور سیلز مین کے بیچ کے معاملات ہیں وہ درست ہے۔ اگلی سوال دیجیے۔ سبھی عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر مفتی علی اصغر عطاری کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا تجارت کرنے کے لیے سود پر لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سود دینا اور سود لینا دونوں ہی ایسے کام ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو نہ تو سود دے سکتے ہیں نہ سود لے سکتے ہیں۔ جو قرضہ آپ لیں گے تو آپ اوپر جو ہے
इंटरेस्ट देंगे, सूद देंगे, तो सूद देने का जो गुनाह है वो आपके ऊपर होगा। ऐसा अमल जो है वो जायज़ नहीं है। मुझसे तो इनके सवाल का जवाब था। एक अभी इसी हफ्ते में ड्यूरेशन के दौरान जो है एक सवाल आया, एक साहब ने वसवसा पेश किया कि जी जो सूद नाजायज़ है, नाजायज़ कहते हैं कि सूद लेना नाजायज़ है, देना नाजायज़ है, तो शौक की वजह से हो, कोई जो है बंदा अपनी ज़िंदगी को पुरअसाइश बनाना चाह रहा हो और मज़ीद हलमिन मज़ीद की कैफियत हो तो ये समझ में आता है। अगर कोई शख्स अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए ले रहा है, जैसे कि रहने के लिए घर चाहिए, मैं उनका वसवसा या उनका सवाल पेश कर रहा हूँ, रहने के लिए घर चाहिए और सफ़र करने के लिए कोई मामूली सी गाड़ी चाहिए, अगर इन चीज़ों के लिए ले रहा है तो फिर क्यों इजाज़त नहीं? देखिए बात ये है कि हलाल और हराम की जो तमीज़ है वो दीन इस्लाम ने हमें सिखाई है कि ये काम हलाल है, ये काम हराम है। ठीक है। और एक नुक्ता ये भी सिखाया है कि मुसलमान को उसकी ज़िंदगी किफ़ायत शारी के साथ गुजारनी चाहिए। ठीक है। जितनी चादर है उसको देख के पाँव फिराने चाहिए। ठीक है। आज एक बड़े से बड़े ताजिर को भी आप ले लेंगे जी। और अगर कभी वो मूड में हो और निजी ज़िंदगी पर तबसरा करे जी, तो आपको अंदाजा होगा कि तो सूद में झगड़ा हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल। सूद दर सूद का जी। मामला है। तो कितने ही ऐसे लोग हैं बाबुल मदीना में जो घर बेच के किराए पर रहते हैं और पैसा बिजनेस में लगाते हैं। जी। वो किराए पर रहना मंजूर कर लेते हैं ना। जी। तो इसके अलावा जिनके पास पैसा नहीं है वो भी किराए पर रह रहे होते हैं। ठीक। तो घर लेना कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आप जिससे रोड पर आ गए हों, किराए का ऑप्शन बरकरार है। ठीक है। फिर आपको जनाब डिफेंस में घर लेना है या गुलशन में घर लेना है अच्छा इलाके में या नाज़िमाबाद में लेना है, ठीक है। ये कहाँ से मजबूरी है? ठीक है, आपका 50 लाख रुपए हैं, आप साइड के जो एरियाज हैं वहाँ 50 लाख में मकान मिल सकता है। ठीक है। आप कहते हैं नहीं साइड के एरियाज में लूंगा, मैं यहाँ लूंगा, तो ये तो आसाइश है ना, ये मजबूरी थोड़ी है। साइड के एरिया में भी अगर आप कोई लेना चाहे सूद लेने की इजाजत तो उसको भी नहीं मिलेगी। यानी मजबूरी में भी इजाजत नहीं मिलेगी। ये मजबूरी नहीं है ना। ठीक है। देखा जाता है मजबूरी किसको कहते हैं। सही। जिसको हम मजबूरी कह रहे हैं वो मजबूरी नहीं है। ठीक। अपने तौर पर हमने फैसला करा हुआ है। जी हाँ। ठीक। तो कल को कोई डाकू भी कहेगा जी मेरी इतनी जरूरत है, सिर्फ इसको पूरा करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा। हम हर मुसलमान उसकी नफी करेगा, यार किसी बात है डाका मारेगा। ठीक है, रीजन तो दे रहा है बहरहाल। तो जिस तरीके से वो एक बुरा काम है, सूद भी एक बुरा काम। ठीक। हर रीजन जो है वो वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। बहरहाल हमें सूद से बचना है, चाहे अपनी जरूरतों के लिए हो चाहे साइशों के लिए हो। अल्लाह हमें सूद से बचा के रखे। और यहाँ पे ये बात भी अर्ज करता चलूं कि जो हुक्म बयान होता है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं होता। एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि जो शरई अहकाम हमें पता चलते जाएं, अल्लाह रसूल के अहकाम जो हमें पता चलते जाएं, तो हम उन्हें अपनाने की कोशिश करें और जो माजी में गलतियां हुई हैं उनसे तौबा और इस्तिगफार भी करें। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, आजकल जैसे दुकान या मकान ज्यादा एडवांस और 1000-2000 रुपया किराया रखकर तो किराया शेरा कर देते, क्या ये जायज है या नहीं? ये सूदी मामला है। वजह इसकी ये है कि अगर आप ज्यादा एडवांस नहीं देंगे तो जो मार्केट में किराया चल रहा है वो वही किराया लेगा। उसने जो किराए में तखफीफ की है, कमी की है, बराए नाम किराया लेने पर वो राजी हुआ है, उसकी वजह वो एडवांस देना है। आपने जब उसको एडवांस दिया है तो उसने सब कुछ किया है। और एडवांस जो है वो कर्ज है, ये काबिल वापसी रकम है ना, आपने जमा करवाई है, आप काबिल वापसी है। तो एडवांस चूंकि कर्ज के हुक्म में है, अब आपको जो बेनिफिट मिला वो उस कर्जे की वजह से मिला है। हदीस पाक में फरमाया गया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज जिस पर नफा हासिल किया जाए वो सूद होता है। लिहाजा ये जो मामला है ये सूदी मामला है। अगली कॉल दीजिए। भैया मेरा सवाल ये है कि मैं सऊदीया से बात कर रहा हूँ। हम लोग जो है वो जैसे कचरा उठाते हैं, कचरे में से हम लोग जो है वो सिल्वर, पीतल, तांबा वगैरह, ये तार वगैरह हम लोग निकाल के जो भी हमारी चीजें आती हैं काम में वो हम उसको ले लेते हैं, और उसके अलावा जो हमारे काम में नहीं आती हम उसको सेल भी कर देते हैं और उससे हम पैसा अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। क्या ऐसा करना जायज है या नाजायज है? क्योंकि हमारी जो तनख्वाह है वो तो एक अलग है और ये हमें निकालना, ये बेचना मना भी है। तो जरा प्लीज हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। और ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी
اوور آل جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ یہ سب لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، جو بھی مال ملتا ہے ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ ٹھیک، اگر یہ بتا دیتے کہ ان کا کام کیا ہے تو جواب دینے میں کچھ سہولت رہتی۔ مختلف جن کی کال سے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی میونسپل ادارے سے وابستہ ہیں جو ویسٹیج وغیرہ کچرا وغیرہ اٹھانے کا سینیٹری کا کام کرتے ہیں، سینیٹری ورکر ہیں۔ جی ایسا کچھ لگ رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ عرب شریف سے بات کر رہے ہیں، پاکستان اور عرب شریف کے معاملات میں کافی فرق ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جن چیزوں کو پھینکا نہیں جاتا، بہت سارے عرب ممالک کے اندر وہ چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، جیسا کہ میروز بھائی امارات کے اندر میں نے خود بھی دیکھا ہے اور سنا بھی لوگوں سے، گھر کا فرنیچر پرانا ہو گیا جی تو وہاں کباڑیے نہیں ملتے۔ ٹھیک، کباڑی تو شاید و نازری شاید کہیں ملے تو ملے، آن لائن لوگ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ فرنیچر ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، کوئی گاہک آیا تو آیا، نہیں آیا تو اب وہ کیا کرتے ہیں، گھر کے باہر رکھ دیں گے، میونسپل کی گاڑی آئے گی جی اور وہ اس کو اٹھا کے لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب لوگوں کا یہ جو باہر رکھنا ہے یہ مباح کرنا ہے کہ بھئی ہماری چیز کوئی بھی لے جائے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی چیز اس طرح کی ہو کہ مالک کی طرف سے مباح کی گئی ہے، ٹھیک ہے، عام کر دی گئی، جو دل چاہے اٹھا کے لے جائے جو چیز چاہے اٹھا اور کے جو لے چاہے جائے۔ کرے۔ کچرے کی کنڈی میں جب اپنی کوئی چیز ڈالتا ہے جی جی تو یہی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اس نے جو ایک، دیکھیں ہر مال کی ایک اہمیت ہوتی ہے، صحیح ہے، اس مال کے ساتھ مالک کے جو حقوق ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مال کے اندر خرابی پیدا کرنا، کمی لے کر آنا، لے جانا، ٹھیک یہ مالک کے حقوق کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک جب مالک اس کو کچرا کنڈی پر ڈال رہا ہے جی تو اس نے جو اپنے حقوق ہیں وہ ترک کر دیے، ٹھیک، اپنے رائٹس اٹھا لیے وہاں سے۔ اپنے رائٹ اٹھا لیے ہیں، یہ ایک ٹھیک واضح کرینہ ہے۔ ٹھیک، بات کچرا کنڈی کی ہو رہی ہے، جی جی ورنہ تو گری پڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں، صحیح ہے، کسی جیب سے گر گئی غلطی سے ٹھیک، اور پھر کسی کو ملی ہے، وہ ایک الگ حکم، وہ لقطہ کہلاتا ہے۔ وہ لقطہ کے لائے گا۔ یہاں بات اس کی ہو رہی ہے کہ مالک نے ایسی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ جہاں سے کوئی بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے یا اپنا تصرف اٹھانے کا شواہد پائے جا رہا ہے۔ شاید پائے جا رہے ہیں۔ ایسی جو چیزیں ہیں وہ مباح ہوتی ہیں، جو اٹھا لے گا، قبضہ کر لے گا، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ ٹھیک، اب آپ کے سوال میں کافی ابہام ہے، اگر تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ مالک کی طرف سے اگر آپ واقعی صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں تب بھی دیکھا جائے گا کہ وہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں، قرینہ کیا ہے وہاں پر۔ ٹھیک، وہ قرینہ ایسا ہی ہے کہ جو مالکان کی طرف سے پھینکی گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر معاملہ یہ ہے کہ بھی یہ چیز ہو سکتا ہے کسی گری ہو، مالک نہ چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تو پھر وہاں محتاط رہنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی۔ مفتی یہاں پہ ایک بالکل اس سے بات ہے کہ آج کل دیکھنے میں آیا، کراچی میں بھی دیکھنے میں آیا اور کراچی سے باہر پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض جگہ لوگ دیواروں وغیرہ پہ کچھ ریگ لگا کے، کچھ چیزیں لگا کر کپڑے وغیرہ ٹانگ دیتے ہیں موسم کے لحاظ سے، گرمیاں ہیں تو گرمی کے حساب سے، سردیاں ہیں تو گرم کپڑے ٹانگ دیتے ہیں، اس کو بھی اسی اس میں لیں گے کہ مباح کر دیا۔ جی ہاں، وہاں لکھا ہوتا ہے باقاعدہ، جو چاہے اس کو لے جا سکتا ہے، جی، یہ مباح کی ایک مثال ہے۔ اور میں نے تو اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیکھی، اگرچہ وہ عام نہیں ہے، مدنی قافلے کے دوران دیکھنا ہوا پشاور میں، کہ ایک بازار تھا، بہت پر رونق بازار تھا، وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور اس ٹیبل پر کچھ کھانے رکھے ہوئے تھے تھیلی میں یا کچھ شاپرز وغیرہ میں مختلف کنڈیشنز میں، اور بورڈ لگا ہوا تھا کہ جو چاہے کھا لے، لے جائے، تو وہ بھی اسی حکم میں پھر بالکل آ جائے گا۔ مفتی صاحب آپ نے ایک ملکی قانون کی بھی بات کی ہے، تو ملکی قانون جو ہے آپ نے فرمایا پاکستان کے معاملات الگ ہیں اور عرب ممالک کے بعض کے الگ ہیں، تو رواج کی بات جی، تو شرعی احکام میں بھی اس کا وہ ہوتا ہے میں نے عرض کیا، رواج الگ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں پرانی گاڑیاں جو ہیں جی جب اسکریپ ہوتی ہیں تو وہ یا تو جاتی ہوں گی شیرشاہ، جی، وہ اسپیئر پارٹس الگ ہو جاتے ہیں اس کے، کباڑی مارکیٹ، جی جی یا کسی اور کباڑی مارکیٹ میں چلی جاتی ہوں گی، لیکن وہاں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جی کہ ہزاروں گاڑیاں جو ہیں، جی، ہزاروں گاڑیاں ریگستانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ریگستانوں میں جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پرانی گاڑیاں لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رواج جو ہے، رواج جی وہ الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو رواج ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اس قرینے کو کی پہچان کے لیے دیکھ رہے ہیں
کہ بھئی مباح ہونے کا یہاں قرینہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے، مالک نے اپنے حقوق سے دستبرداری کر لی، ٹھیک، یہ بات صادق آئی یا نہیں آئی، صحیح، یہ ٹھیک، بات واضح کرنے کے لیے میں نے مثال دی ہے ٹھیک، اور یہ بات کہی ہے جی، کہ ڈیفرنٹ ممالک کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے رواج ہوتے ٹھیک ہے مصطفیٰ، اگلی کال کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس کے سوال کے ضمن میں نے بھی 3 سوال پھر لکھ لیے تھے۔ ہیں۔ جی جی ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور بیرون ملک بھی یہ چیز ہوتی ہوگی کہ بعض اوقات کوئی چیز ہے، چاہے وہ فرنیچر سے تعلق رکھتی ہو، چاہے الیکٹرانک آئٹم سے تعلق رکھتی ہو، اس کی ریپیئرنگ پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے، جو مالک ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی ریپیئرنگ کراتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک موبائل فون ہے جس کی مالیت ہے 20,000 روپے، یعنی نیا خریدنے جائیں گے تو 20,000 کا ہے، اب وہ خراب ہو گیا ہے، صحیح کرانے جاتے ہیں تو اس پہ 7-8 ہزار روپے لگ رہے ہیں، اور اس کو پرانا سیل کرتے اگر ہم صحیح کنڈیشن میں تو 10-12 ہزار کا بکتا، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں 7-8 ہزار روپے لگاؤں گا، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، کوئی وارنٹی نہیں ہوگی، خراب ہو گیا تو 7 ہزار بھی ڈوبے، اب وہ اسے اس میں ڈال دیتا ہے، کچرا کنڈی میں وہ کے ڈال دیتا ہے، اس کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ اسراف کے حکم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں، ایک صورت ہے کہ وہ بنوا کے بیچتے، بنوا کے بھی تو اس کی قیمت ہوگی نا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ بنوا لیں گے تو اب جتنا اس پہ خرچہ آیا اتنے کا ہی بکے گا، تو پھر بنوانے کا کیا فائدہ؟ اگرچہ شاذ ہو، کم ہو یہ صورت، ہمارے یہاں تو کم ہے یہ صورت، بیرون ملک شاید زیادہ ہو، تو اس میں کیا حکم؟ دیکھیں، ہم تو زیادہ تر پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک، یہ ایک تو بنوا کے بیچ عرب دیں۔ ممالک جانا ہوا ہے تو کچھ مثالیں وہاں کے ذہن میں آ جاتی ہیں، دیکھا جائے گا نا اس چیز، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اسٹور قائم ہوتے ہیں، ٹھیک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ بہتر انداز کے اسٹور بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، ٹھیک، جہاں وہ کمپنیاں خود آفر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری، اب یہاں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کوئی برانچ، جی، میرے علم میں تو نہیں ہے، ٹھیک، کہ وہ کہتی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس لے اور ہم ریپیئرنگ کریں گے، ڈائریکٹ کمپنی کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ تو جی، نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہو سکتا ہوں بھی تو اکا دکا ہوں گے، جی، لیکن بیرون ممالک میں اس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک، وہ کمپنیاں ہی بنا دیتی ہیں۔ ڈائریکٹ انوالو جی، ہوتی اچھا، یہاں نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے جی، کہ عام طور پر جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ آئٹم استعمال ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ہینڈ آئٹم کمپنی بلیم نہیں کر رہی ہوتی اس کو، ٹھیک، تو وہ کمپنی تو وارنٹی اس کو دے رہی ہوتی ہے جس نے اس سے خریدا ہے، ٹھیک ہے، تو اس جو کے بعد فرسٹ کسٹمر ہے اسے دیے، پھر مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ریپیئرنگ کے لیے ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، ایک صاحب آئے ہوئے 2-4 دن پہلے، جی، سے ملاقات ہوئی تو وہ اسی طرح کام کرتے تھے، تو ریپیئرنگ کے کام تو ہوتے ہی ہیں، تو جب تک، اصل سوال یہ تھا آپ کا، جی، اس کو ضائع کر دینا، ضائع نہ کیا جائے، ٹھیک، جب تک کارآمد ہو سکتی ہے اس کو کارآمد ہی بنایا جائے، ٹھیک، آپ استعمال نہیں کریں تو ٹھیک ہے بیچ دیں مارکیٹ میں جا کے۔ ٹھیک، اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی، میرا نام محمد اورنگ بختاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی چوری کی چیز بیچنے کے لیے آئے اور ہم اس سے پیسے دے کر خرید رہے ہیں، کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، خریدی وہ چیز جاتی ہے کہ جہاں فریقین رضامند ہوں اس چیز کی خرید و فروخت پر، جو بندہ مال لے کر آیا ہے یہ نہ تو اس بندے کا مال ہے، نہ مالک نے اس کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، یعنی جو بیچ رہا ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، خریداری میں کیا ہوتا ہے، فریقین رضامند ہوتے ہیں چیز کے خرید و فروخت پر، جی، اور اس کے بعد جو ہے قیمت پر رضامند ہوتے ہیں، اور معاہدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے جو تجارت کی ایک بنیادی شرط بیان کی ہے وہ ہے رضامندی فریقین کی، ٹھیک ہے، یہاں تو مالک کی رضامندی ہی نہیں ہے، اوریجنل جو مالک ہے، اوریجنل مالک ہے، ٹھیک ہے، اسی کی ملکیت میں برقرار ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، نہ یہ اس کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خریدنا جائز ہی نہیں ہے۔ خرید و فروخت کا جو پہلا نتیجہ نکلتا ہے، فائدہ، جی، بینیفٹ، جی، خرید و فروخت کیوں ہوتی ہے؟ جی، بھائی ایک مکان ہے، آج ٹھیک، میرے نام ہے، میں بیچ دیتا ہوں تو اس کے نام ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، انتقال ملکیت کہتے ہیں اس کو۔ جی، چوری کی چیز میں انتقال ملکیت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت پر برقرار رہتی ہے، یعنی چور کو کوئی رائٹ حاصل ہی نہیں ہوا، کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے شریعت بار سے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو اب یہ چور تو ایک جس تو کو پتا ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس مالک کے حقوق پر اثر انداز ہوگا ٹھیک ہے، جس کی وہ چیز ہے، جی، دوسرا گناہ پر معاملت کرے گا، جی، تیسرا ملکی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، چوتھا بدنام ہوگا، چوری کا مال بیچتا ہے۔ خریدتا ہے بیچتا ہے جو جی بھی، ٹھیک ہے۔ اور مفتی ہمارے یہاں سے مراد یہ سننے میں آیا کہ بعض لوگ تو اس میں بڑے جری ہوتے ہیں، وہ تو یعنی ان کی ڈیلنگ ہی چوروں سے ہوتی ہے،
کہ بھئی چور آئیں گے تو وہ جو چیز مارکیٹ میں 50 روپے کی ہے، جو چیز مارکیٹ میں 5000 کی ہے، وہ اس کو 1000 2000 کی دے جائیں گے. لیکن معاشرے میں جب بھی اب ایک تو چور ہے، میں عرض کر رہا ہوں، معاشرے میں جب بھی کوئی کیٹیگری پائی جاتی ہے نا، جی 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 جیسے میراثی ہو گئے، بھانڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، ناچنے گانے والے ہو گئے، یہ بھی کیٹیگری ہے. جی کوئی بھی کیٹیگری معاشرے میں پائی جاتی ہے ان کو پسند کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک. معاشرے کے اندر سہولت کار. معاشرے کی سہولت کار تو ایک ضرورت کی چیز ہوگی، پسند کرنے والے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معاشرے کے اندر چور چکے پائے جاتے ہیں تو ان کو پسند کرنے والے پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا بڑے بڑے وڈیروں کے نام بعضوں کا سامنے آتے ہیں کہ جی انہوں نے پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں ڈاکوؤں کو، جی چوروں کو، اپنے مطلب کے تحت وہ اپنے کام نکلواتے ہیں. جی. اور ممکن ہوگا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف وارداتیں بھی کرواتے ہوں گے. جی. تو یوں چوروں ڈاکوؤں کے سہولت کار کہہ لیں یا ان کو پسند کرنے والے کہہ لیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. سپورٹ کرنے والے تو موجود ہیں. کیا شک ہے؟ ٹھیک. ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب یہ کام جائز ہو جائے گا، کام تو برا رہے گا. اور مختلف یہ جو فرنٹ مین کہہ لیں یا بیک ڈور سپورٹ کرنے والے افراد کہہ لیں، یہ تو معاشرے میں گویا کہ سفید پوش بنے رہتے ہیں. معاشرے میں ان کی تو ایک اپنی گیدرنگ میں، اپنے حلقہ اثر میں ایک عزت ہوتی ہے. یہ تو گویا کہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اگر ریشو نکالا جائے نا تو عملی طور پر چوری کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے کم ہوں گے. جی. اس کے پیچھے جو پورا گینگ ہوگا وہ بڑا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی، پوری چین ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اگلی کال دیجیے. میں یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کو، میں نے 2-3 مہینے پہلے کال کی تھی کہ میں گورنمنٹ ادارے میں ملازم ہوں اور اس میں مطلب اوور ٹائم دیا جاتا ہے جو بغیر محنت کے ہوتا ہے. مطلب چھٹی 5 بجے جاتی ہے لیکن وہ اوور ٹائم 9 بجے 10 بجے تک دیا جاتا ہے. تو اس میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ یہ انجمن امداد بھاجی ہے جو مطلب قومی خزانے کو نقصان ہے اور مطلب لینا جائز نہیں ہے. اچھا میں نے پہلے بھی ایسے لیا تھا، بہت کم لیا تھا. تو اب میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ جو میں لے چکا ہوں تھوڑا بہت معمولی سا جو انہوں نے زبردستی کہہ لیں وہ دیا انہوں نے، کہ وہ اگر میں نہیں لیتا ہوں تو باقی جو معاملات ہیں دوسرے لوگوں کے وہ خراب ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہم اس کو ریٹرن کریں؟ مطلب وہ ہو نہیں سکتا وہ ہم کریں تو باقاعدہ مطلب کوئی اس کا پروسیجر نہیں. اور الحمدللہ وہ مفتی صاحب کے ذہن سے وہ میں نے بات کافی لوگوں تک پہنچائی. الحمدللہ میں نے تو بالکل ہی اس سے وہ کر لیا ہے، کنارہ کشی کر لی ہے اور الحمدللہ مجھے عزت بھی کافی ملی جو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ سوال کرنا تھا کہ جو تھوڑا بہت کسی کے پاس ہے یا مطلب اس کو کس طرح سے ہم ریٹرن کریں. پہلے تو جی آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں دنیا میں، تو اس طرح کے اقدام کرنا واقعی میں ایک بہت بڑی مردانگی کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے دل گردوں کی بات ہوتی ہے. آپ نے یہ ہمت کی، اللہ آپ کو اس کا اجر یقیناً دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. دوسرا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جواب بہت توجہ سے سنا اور اس کے الفاظ تک آپ کو یاد ہیں. جی حالانکہ مشکل تھے. امداد باہمی والا. اور تیسری بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سوال ہے آپ کا، ہم جو اہم سوالات ہوتے ہیں حکام تجارت کے جو اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ان اہم سوالوں کو ظاہر بات ہے ہمارے ایک پروگرام میں کوئی 15-17 سوالات تو ہو جاتے ہیں. روٹین عام ایوریج نکالا جائے تو 15 سوالات تو کم از کم شامل ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ سوالات کو جو ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے اس میں بھی شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹی وی پر تو ایک چیز آئی، اگلے گھنٹے بعد دوسرا پروگرام شروع ہو جائے گا، لیکن جو میگزین ہے وہ ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں تک جاتا ہے وہ، اور اس کا لاکھوں لوگ پڑھتے ہوں. تو خیر ہم نام تو نہیں ڈالتے اس طرح کے معاملات میں کسی کا، اور نام تو ہمیں پتہ بھی نہیں آپ کا اور نہ بتانا چاہیے ایسے مسئلے میں. ماہنامہ فیضان مدینہ اس میں بھی یہ سوال شامل ہے. اگست یا سپتمبر میں، یا تو اگست میں آ گیا ہے یا جو سپتمبر ہے اس میں یہ شامل ہوگا. ٹھیک. تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب ہر انسان یہ سمجھے گا کہ اس پورے ماحول کے اندر میں منع کر دوں گا تو کیا ہوگا، یہ ایک ڈر اور خوف ہے. نیڈر آدمی وہی ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا. اچھا آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگز، آپ کے اوپر والے، نیچے والے وقتی طور پر تو آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تم نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن ان کے قلب کے اندر یقینی طور پر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یار ایک آدمی ہمارے یہاں سے ایسا ہے کہ جو اس برائی میں نہیں پڑ رہا، اور اس ایک آدمی کے فعل سے ایک خود بخود نیکی کی دعوت جائے گی سب تک. وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یار یہ برا کام نہیں کرتا آدمی. ہو سکتا ہے دعا کرائیں ان سے.
یعنی اپنے فعل پر بیزاری ان کے دلوں میں پیدا ہوگی جی. تو معاشرے کے اندر سارے لوگ ایک جیسا کام کرنا شروع کر دیں، اس کام کی بیزاری ظاہر کرنے والا کوئی نہیں رہتا، اور یہی معاشرے کی بڑی ہلاکت کی وجہ ہوتی ہے. اگر کسی معاملے کے اندر ایک فرد بھی ایسا ہو، ابھی یہ خاموش دعوت ہے، آپ نے اپنا عمل کیا ہے، دوسروں پہ ظاہر بات ہے نہ آپ جبر کر سکتے ہیں نہ آپ کو ایسا قانونی رائٹ ہوگا، لیکن آپ اپنا عمل تو کر سکتے ہیں. آپ کے اس عمل کے ذریعے نیکی کی دعوت پھیلے گی، اور بقیہ لوگ بھی اللہ کرے ان کو ذہن ملے. ذہن تو ملتا ہے لوگوں کو، لیکن بات ہوتی ہے ہمت کی. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ شب و روز کی جو ہمارے معمولات ہیں، ہم دین سے اتنے دور ہیں، ایمانی قوت میں کمی آ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو نا، اس کا ایمان بڑا مضبوط رہتا ہے. اپنا نماز پڑھیں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ ذکر کریں گے، نہ درود پاک پڑھیں گے، نہ اور نیک اعمال کریں گے، تو ایمانی قوت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر جو بڑھتے زمانے کے ساتھ ساتھ جس طرح زمانہ آگے کی سمت بڑھ رہا ہے، جو برائیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، اتنے اور شرمگیزی اس سے اور جو ہمارا دل اور ایمان جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو رقم لی جا چکی ہے اس کا کیا کیا جائے. اسے تو بہرحال اگر تو گورنمنٹ کے یہاں کوئی ایسا نظام ہے کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جا سکتے ہیں، یا اگر پرائیویٹ کوئی ادارہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جا سکتے ہیں تو وہیں جمع کروانے پڑیں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. لیکن پرائیویٹ ادارے میں تو یہی ہے کہ وہیں جمع کروانا ضروری ہے. ٹھیک. اور کیونکہ وہ ظاہر بات ہے اس میں حقوق لوگوں کے متعلق ہیں. جی. گورنمنٹ کا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہاں بھی پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اکاؤنٹ میں جمع کروائے جائیں. بالفرض کوئی صورت نہیں ہے پھر بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کیا جائے گا. فوری ساری رقم صدقہ کر دیں ضروری نہیں ہے. حسب توفیق ایک اماؤنٹ اپنے سامنے لا کے تھوڑا 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 کر کے ایسے رقم سے نجات حاصل کرتے رہیں. مفتب اس میں ایک صورت گورنمنٹ کے معاملات ہیں، اگر یہ کہ جو رقم واپس کرنی ہے وہ گورنمنٹ ادارے سے لی گئی ہے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے اس میں کہ کوئی واپسی کی صورت نہ بن رہی ہو تو گورنمنٹ کے بعد اسکیم لانچ کرتی ہے یا کوئی مخصوص فنڈ ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ اس فنڈ میں، وہ ایک عام دعوت ہوتی ہے ہر شہری کو کہ بھئی آپ اس فنڈ میں رقم جمع کرا دیں تو وہ گورنمنٹ کے پاس پہنچے گی، گورنمنٹ فلاں کام اس سے کرے گی، تو اس فنڈ میں دے سکتے ہیں تو سبودوش ہو جائیں گی. ابھی تھوڑا سا ایک گمبھیر سا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو جو جواب ہے وہ تو خیر مفتی صاحب نے ویسے تو شریعت بار سے اصول یہ ہے کہ جس کا مال ہے جی اگر اس تک پہنچ گیا جی، اور اگرچہ اس کو پتہ نہ ہو یہ کیوں دیا گیا ہے، تحفہ کے دیا، کچھ اور کے دیا، اس تک پہنچ گیا تو وہ جو حق تھا وہ بر ذمہ ہو گیا. ٹھیک. وسط مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب نے تفصیل سے بتایا، اللہ آپ کو بھی استقامت دے اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کو بھی مزید علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال اور اللہ کے احکامات، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. ہم لوگ جو سامان اٹھاتے ہیں وہ کچرے کے ڈبے سے اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے وہ پھینک دیا ہے، جو اس کا مالک تھا اس کے وہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں مجھے وہ یہ منع کرتے ہیں کہ آپ اس سامان کو بیچ نہیں سکتے، جبکہ ہم لوگ بیچ کے اس کو اپنے پیسے استعمال میں لیتے ہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گاڑی آپ کی ہے، آپ ڈرائیور ہیں جی، آپ جتنا چاہیں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں آپ کو رکنا پڑتا ہے، کہیں اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے. اب جو دوسرا رخ ہے وہ ہے قوانین کا، گورنمنٹ کے جو قوانین ہے اس کا. آپ کے مسئلے میں بھی دو چیزیں جمع ہوئی تھیں. ایک تھا کہ کسی بندے کا حق تو نہیں ہے، تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ کسی بندے کی حق تلفی نہیں پائی جاتی. ٹھیک. ملکیت کے اعتبار سے اور اس کچرا کنڈی سے پر قبضہ کرنے والا اپنے آپ کے لیے وہ مالک بن جاتا ہے. ٹھیک. یہ بات ثابت ہو گئی. ٹھیک. لیکن دوسری طرف رخ ہے گورنمنٹ قوانین کا. ٹھیک. قانون اگر روکتا ہے تو پھر وہ کسی اور اعتبار سے یہ کام غلط کہلائے گا. ٹھیک. ممکن ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جی وہ اس کو انتظامی امور کی وجہ سے ریفرنش کرتے ہوں، کیا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریسائیکل کرتے ہوں،
اور جو وہ اپنے پورے محکمے میں پیسہ لگا رہے ہیں، سروس دے رہے ہیں، ریسائکلنگ کے ذریعے وہ اس سے پیسہ کور کرتے ہوں. مینجمنٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے مفتی صاحب بعض اوقات کہ ہر جی. کوئی اگر سمیٹنے اور چننے لگ جائے گا تو وہ شاید اپنا کام چھوڑ دے. جی. اب یہ اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں، تو ظاہر بات قانون اگر روکے گا اس سے بھی بات رہنا ضروری ہے، لیکن وہ معاملہ نہیں ہے کہ جناب چوری کہلائی جائے یا کسی کا جو حق تلف ہونا ہے وہ معاملہ کرایا جائے. ڈفرینٹ اعتبار سے رکنا ہوگا یہاں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سوال یہ تھا کہ میں بیسیکلی یو ای میں ہوتا ہوں، ابوظہبی میں. تو میرے دوست ہیں، تو ان کے بچوں کے ماموں جو ہے وہ ادھر پاکستان میں پولٹری کا بزنس کرتے ہیں، چوزوں کا. تو چوزوں کے لیے جو خوراک ہوتی ہے وہ پرچیز کرے اگر تو 40 ڈیز کے کریڈٹ پہ، ٹھیک ہے، مینس تو سے جو چوزوں کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کو پالنے کا وہ 40 ڈیز کا ہوتا ہے. تو 40 ڈیز کا وہ کریڈٹ پہ ان سے وہ لیتے ہیں وہ دانا، اور چوزوں کو ڈالتے ہیں. جب 40-50 دن کے بعد چوزے تیار ہو جاتے ہیں وہ مارکیٹ میں سیل کر کے تو وہ جو سپلائر ہیں، جو فیڈ سپلائر ہیں، ان کو وہ دانے کے پیسے دے دیتے ہیں. تو اگر ان کو کوئی انویسٹمنٹ ملے، مینس مجھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ، تو ہم جو چیزوں کی فیڈ ہے وہ ہم کیش پہ لے لیں ان سے. تو جب ہم کیش پہ لیں گے تو ہم کو جو 40 دن کی جتنی ریکوائر ہوتی ہے، اگر ہم کیش پہ لیں تو ہمیں 5% ادھر سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. 5% ہمیں کم پرائس میں وہ اتنی ہی ٹائم پیریڈ کے لیے جو چیزوں کی فیڈ ہے وہ ملتی ہے. تو اس 5% جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کیش پہ، وہ خود کیش آپ پے کریں تو اس 5% میں سے 3% ہم آپ کو پروفٹ دیں گے پر 40 ڈیز میں. تو جب آپ کو انویسٹمنٹ واپس چاہیے تو آپ ہمیں 15-20 دن پہلے بتا دیں تو ہم آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو فلی واپس کر دیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ کائنڈلی ذرا رہنمائی کیجیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اصل آپ کا سوال یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کس طرح کی جائے. جی. آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. 40 دن کا پیریڈ ہے اور روز روز یہ کام ہونا نہیں ہے. جی. جو طریقہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مشکل نہیں ہے. 40 دن کے بعد آپ کو 40 دن میں 2-3 دن انوالو ہونا ہے صرف، بس، اور وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے. کچھ ٹائم کے لیے. ٹھیک. تو اس کا طریقہ کار دیکھیں یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے دیں کہ بھئی میں آپ کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں اور آپ وہ چیز خرید لو. ٹھیک. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا یا 10 لاکھ روپے کا دانا خرید لو میری طرف سے. دانا خرید لو. ٹھیک ہے. دانا خرید کے انہوں نے دانا خرید لیا. جی. اب وہ جو دانا ہے، جی، اب یہ باہر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وکیل ہیں جن کے پاس انویسٹ کرنی ہے وہ پاکستان میں. جی. اب ان کو کہیں کہ ایک بندہ آپ میرا نمائندہ بنا. ٹھیک ہے. یہ 2 فریق تو ہونا ضروری ہے نا. وہی فریق ان کا نمائندہ نہیں بن سکتا. ٹھیک. اب وہ اپنے کسی ملازم کو، کسی جاننے والے کو نمائندہ بنا دیں. اب وہ جو ملازم وغیرہ ہے وہ اپنی گاڑی بھیجتے. ٹھیک. مال اٹھانے کے لیے جی اپنی گاڑی بھیجتے. ٹھیک ہے. جس کا کرایہ انویسٹر دے گا. ٹھیک ہے. جس کا پیسہ ہے وہ دے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ مال اس گاڑی پر لوڈ ہوگا، جی، انویسٹر کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھلے یو اے ای میں ہے لیکن ان کا قبضہ مانا جائے. ان کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 3 فریق بنے نا. جی. ایک انویسٹر، جی، ایک خریدنے والا، جی، جس کے پاس انویسٹ ہے پولٹری فارم والا، اور تیسرا انویسٹر کا نمائندہ. ٹھیک ہے. انویسٹر کا نمائندے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ گاڑی بھیجے گا اس معاملے کے لیے، جی، گاڑی کا ارینجمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ پے کرے گا. وہ پے کرے گا. ٹھیک ہے. اور انویسٹر وہ کرایہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب جب اس نے مال خریدا جس پارٹی نے، جی، پولٹری فارم والے نے، اس کی وکالت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کی وکالت ختم ہو گئی. جی، اس کا کام ختم ہو گیا. گاڑی پر لوڈ ہوا، انویسٹر کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب انویسٹر اسی پارٹی کو کہے کہ یہ مال میں آپ کو اتنے کا بیچتا ہوں. تو مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا لیا تھا، اب 1,03,000 کا، 1,10,000 کا آپ کو دیا. پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھئی اتنے کا بیچنا ہے، اتنے کا ملے گا. ٹھیک. اب یہ سودا کرے گا باقاعدہ عملاً. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی چلو اب آپ کا ہو گیا خود بخود. نہیں، پہلے اس کو وکیل بنائے گا ہر مرتبہ کہ بھی جاؤ آپ اتنا مال میرے لیے خرید لو. ٹھیک ہے. پھر یہ فون کرے گا جس نے کرایہ کے لیے گاڑی بھیجنی اس کو کہ یہ تم جو ہے مال لوڈ کروا لینا. ٹھیک ہے. پھر جب اس کو اطلاع ملے گی کہ مال گاڑی میں لوڈ ہو گیا ہے، جی، پھر یہ انویسٹر کو کہے گا اور پارٹی کو کہے گا کہ بھئی یہ مال میں نے آپ کو اتنے کا بیچا. ٹھیک.
اب کیا ہے کہ پارٹی اس مال کی مالک ہو گئی، پولٹری فارم والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مال کے بدلے میں جو پیسہ دیا جانا ہے وہ پیسہ ان کو وہ دے گی، ٹھیک ہے، اور وہ نفع کے ساتھ دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ قرض نہیں ہے، یہ تجارت ہے. ٹھیک ہے، جو عام صورتحال ہے کہ پیسے دے دیے اور جناب 3% نفع دے دیا، وہ سود کی صورت بنے گی. ٹھیک. تو اس طریقے کار میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. بس نمائندہ بنانا اور وکیل بنانا. جی. ٹھیک ہے. اور یہ جو مفتی صاحب نے سارا پروسیجر بتایا ہے، ممکن ہے ایک دفعہ سننے میں آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو، کوئی بہام رہ گیا ہو، تو سوشل میڈیا پیج ہے ہمارا فیس بک پر، مدنی چینل لائیو کے نام سے، آپ بعد میں بھی اسے سوشل میڈیا پر لنک کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ اس کو دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایک انڈسٹری سے، ٹیکسی انڈسٹری سے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو یہاں پہ غیر مسلم ہیں وہ ڈرنک ہوتے ہیں، وہ اپنے چیزیں، اشیاء، موبائل وغیرہ گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا. وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن بعد جب کسی کو ہوش آتا ہے تو وہ کال کر کے چیک کرتا ہے، اور بعض کو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز رہ گئی ہے. اب اس صورت میں دونوں صورتیں، اگر آپ وہ سیل فون یا وہ چیز جن کو واپس کریں تو اس میں آزمائشی ہوتی ہے، وہ دیگر طرح کے بھی آپ کے اوپر الزام بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرنک ہوتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ صورت ہوتی ہے کہ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا سیل فون کس کا گاڑی میں رہ گیا، اور وہ دوبارہ پہنچانا، پولیس کے تھرو جانا، تو ڈرائیور سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. سو دا کوشچن ہے اس کے بھی اس صورت میں ڈرائیور کے لیے کیا حکم ہے. اور دوسری صورت ہے، دوسرا کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ بعض غیر مسلم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں تو وہ شراب گاڑی میں لے کے آتے ہیں. شراب ٹریول کر ان کو پک کرنا، ان کو ڈراپ کرنا، یا شراب خانے کی طرف لے جانا، یا اسٹرپ کلب کی طرف لے جانا، ان کی طرف لے جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کا حسن، ایک بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں جو بندوں کے رائٹس ہیں اس کا پورا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہم اگر پہنچائیں گے، پولیس کے ذریعے پہنچائیں گے تو مشکلات ہوں گی. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر جگہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی تحسین کی جاتی ہے. ہم تو مختلف خبریں پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں UAE سے 2 خبریں آئیں. جی. ایک خبر تھی 15 کلو سونا کچرے میں پڑا ہوا تھا، کسی نے مالک تک پہنچایا ہے. 15 کلو سونا، شاید لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت ہو. کروڑ روپے. اسی طریقے سے ایک اور خبر تھی کہ جناب بیگ پہنچایا ہے، بڑی بھاری مالیت تھی. تو یوں جو افراد اپنا مال آپ کی ٹیکسی میں بھول جائیں، وہ مال آپ کا نہیں ہو جائے گا. یہ بات تو طے ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہو، اس معاملے میں ان کا رائٹ تو ہے. بہرحال یعنی غیر مسلم کو بھی سامان اگر رہ گیا وہ پہنچانا ہوگا، جو صورت بنے گی اس کی. پہنچانا ہوگا ایک الگ بات، ہماری ملکیت میں نہیں آیا وہ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں. ٹھیک ہے. اب پہنچانے کی بات یہ ہے کہ وہ مال کس کو پہنچایا جائے. جی. اچھا، سیل فون بھی لاک ہوتے ہیں. جی. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایمرجنسی نمبر ہوتے ہیں وہ لاک ہونے کے باوجود لگ سکتے ہیں، اور ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے نا ICE یا IEC، اس میں کچھ لوگوں نے اپنے نمبر فیڈ کیے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں اگر ایمرجنسی میں آیا تو اس نمبر پہ آپ کال کر لیں. ان نمبرز کی اگر فیسلٹی ہے وہاں پر، اس سے پوچھا جا سکتا ہے بھی کس کا نمبر ہے. پھر زیادہ تر لوگ جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں وہ کمپنیوں کی ہوتی ہیں. ٹھیک. ہوتا ہے کمپنیوں میں کوئی ایسے ڈیسک ہو کہ جہاں لوگ ان سے رابطہ کرتے ہوں. پھر تیسری بات یہ کہ پولیس کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو دے دیا جائے، وہ پہنچا دیں. تو یوں جو مالک تک پہنچانے کے مؤثر ذرائع ہیں، جی، ممکنہ ذرائع ہیں، وہ اختیار کیے جائیں. پہلا حکم تو یہی ہے، چاہے مشکلات ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب مالک تک پہنچانے کے کوئی ذرائع بھی نہیں ہے. اچھا، دوسرا جواب آسان لگے گا، یہ اسی وقت ہے جب پہلا جواب ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی پہلا پروسیس پورا کر لیا ہو تو پھر دوسرا اسٹیپ آئے گا. اب یہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. خود اگر شریف فقیر ہے تو خود یوز کر سکتا ہے، ورنہ خود یوز نہیں کرے گا. اور مفتی صاحب، اگر یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور ٹیکسی چلاتے ہیں، اگر کیونکہ یہ روٹین وائز بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اگر یہ پیسنجر اتارتے ایک نظر خود بھی چیک کر لیا کریں، کیونکہ گاڑی کوئی بس تو ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے ٹیکسی ہے، تو چھوٹی موٹی چیز دیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزوں میں تو فوری طور پر بچت ہو جائے گی ان کی. ظاہر بات، جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اسٹاپ آ گیا، تم نے اترنا ہے، جی، اتنا تو اس میں ہوش ہے نا کہ وہ اتر رہا ہے. جی، ایک نظر مار لیا کریں، سب سے اچھا طریقہ یہ. ٹھیک.
اچھا، اب ان کا جو دوسرا سوال تھا شراب خانے والا، تو اگر کوئی بندہ بوتل پکڑے ہوئے اور ٹیکسی میں آ کے پیتا ہے، وہ ان پر تو کوئی الزام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ٹیکسی ایک گھر کی طرح ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے وہ اس طرح کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو سوال ہے کہ شراب خانے تک لے جانا. جی، اب شراب خانے تک جو لے جانے کا معاملہ ہے تو کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. جی، کہ ایک شخص نابینا ہے. جی، اور کہتا ہے مجھے بت خانے تک لے جاؤ. ٹھیک ہے، تو لے جانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، واپس لانا اس کو جائز ہے. ٹھیک، واپس لانا جو ہے نا وہ گناہ کی طرف لانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیان کیا گیا مسئلہ. صحیح. اب یہ خاص جو شراب خانے تک لے جانے والا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات تو اس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. جی، کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں کے ساتھ شرابی پینی ہے. ٹھیک ہے، اب میں تو کبھی ان ممالک میں نہیں گیا، اگر مسلم ممالک میں، جی، کہ جو شراب کی جگہیں بالکل الگ ہوتی ہیں یا عام ہوٹلوں کی طرح ہوتی ہیں. ٹھیک، کہ جہاں سب چیزیں ملتی ہیں، اگر ایسی جگہ ہے تو متعین تو پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک، جا کے شرابی پینی ہے. ٹھیک ہے، اور بالفرض متعین بھی ہو، جی، تو میں اس کا جواب دینے میں توقف کروں گا. مجھ سے ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ صورتحال تو مطلب دیکھی ہے کہ وہ اسٹاپ یا وہ علاقہ جو ہوتا ہے نا کسی خاص نام سے معروف ہو جاتا ہے. اب وہ برا نام ہوتا ہے، بالفرض شراب خانہ ہی سمجھ لیں کہ بھئی وہ اسٹاپ جو ہے وہ شراب خانے کے نام، شراب خانے والا اسٹاپ سمجھ لیں. اب وہاں جانے کا کسی ٹیکسی ڈرائیور کو بول رہے ہیں یا کسی گاڑی والے کو بول رہے ہیں. اب لوگوں کی تو مختلف کیفیات ہیں، تو اس صورت میں بھی ناجائز ہوگی یا اجازت ہوگی کہ وہ اسٹاپ ہی غلط نام سے معروف ہو گیا ہے. بعض جگہ ہوتی ہیں. ایک سو تو بیان کیا نا کہ ٹھیک ہے متعین ہونا نہ ہونا، ٹھیک ہے، دیکھے جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے.